نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ ہر دین کا کوئی زیور ہوتا ہے، اسلام کا زیور حیا ہے، موڈیسٹی، ہمارا شرم و حیا والا ہونا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود، جب کسی میں حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اچھائی کی یا برائی کی۔ قوم لوط میں بھی یہ بے حیائی بہت زیادہ تھی۔ عورتوں کی طرح انگلیوں پر اور پوروں پر مہندی لگانا، یہ جس طرح آج کل ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، اسی طرح جسم کو رنگنا اور مردوں کے درمیان آنا اور برائی کے لیے غلط کا انتخاب کرنا، یہ ان کا، اور لوگوں کے سامنے برائی کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے چھپ کر، اس سامنے کرنے کو فخر سمجھتے تھے، اور منہ میں یا کوئی چیز رکھ کر لوگوں کو دکھا کر اس کو چبانا، منہ میں گھمانا، دوسرا کراہت محسوس کرے، یعنی اس کو ناگوار گزرے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج کل بھی کم لباسی یا ایسی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں، مثلاً چوئنگم ہے، کسی کے منہ میں چباتے رہتے ہیں، اس کو پھلاتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ بری بات نہ ہو، لیکن کوئی دوسرا ناگواری محسوس کر رہا ہو۔ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کے بارے میں کوئی بری رائے اختیار کرے، تو آپ کو، جس کو ڈیسنٹ ہونا کہتے ہیں اور اچھا ہونا، وہ ضروری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو خوبصورت تھے بہت ہی، تو قوم والے چونکہ بدفعلی کے عادی ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ان کو ہمارے حوالے کرو، یعنی ایک تو مہمان، دوسرا یہ کہ وہ فرشتے، اور لوگوں نے، آپ نے فرمایا قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم لوگ ان سے نکاح کرو، حقوق زوجیت ادا کرو۔ یہ ہم جنس کے ساتھ تعلق یہ اچھی بات نہیں، ہم جنس سے مراد مرد کا مرد سے تعلق، لیکن وہ نہیں مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ کی بیوی بھی دوسروں کی حامی تھی، یعنی غیر مسلموں کی حامی تھی، گھر کے افراد کو لے کر رات کے وقت بستی سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے ان تمام بستیوں کو اتنا اوپر اٹھایا، اور یعنی ان کی چیخیں نکلنے لگ گئیں، اور پھر پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کو عذاب دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ پہلی قوموں کا حال سن کر بھی وہی برائیاں ہم اپنا لیں، اور پھر یہ امید رکھیں کہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ حماقت ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جنت پا نہیں سکتے۔ مجھے اور آپ کو پہلوں کے احوال سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ان کا کیا انجام ہوا، کس برائی کی وجہ سے ہوا،
اس برائی کو پھر ہم علل اعلان کھلم کھلا اپنائیں اور شرم محسوس نہ کریں۔ آج حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اولاد میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتے ناتوں میں، محفلوں میں، تنہائیوں میں ہم میں سے حیا نہیں ہے۔ آج حیا کا یہ اٹھ جانا اس بات کی نشانی کہ ہم اپنے آپ کو عذاب سے قریب کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خیر نہیں ملے گی۔ یہ وقتی طور پر چند لمحے ہو سکتا ہے ہم اس کو مزے سمجھ رہے ہوں، مزہ سمجھ رہے ہوں، وہ مزہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی قوموں پر جن برائیوں کی وجہ سے عذاب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت پر اس طرح عذاب نہ آئے۔ اگر آج ہم پر پتھر نہیں برس رہے یا ہمیں اس طرح کی چنگھاڑ اور دیگر عذاب نہیں آ رہے تو یہ صدقہ ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ وہ ہم میں موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ قرآن میں موجود ہے، اور جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ ان کی برکت ہے، نیکوں کی وجہ سے جو روتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، مگر ہماری حرکتیں وہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنوارا تو قبر اور حشر میں پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف ہو، تو ہم ایسا کام بھی کیوں کریں؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں، لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے، وبال ہمیشہ کا۔ آپ ان برائیوں کو سن کر اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو سخت ترین عذاب دیا گیا، اور آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین اور حضرات یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ اختیار کرنے سے ہم کوئی خیر نہیں پا سکتے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ اختیار کریں گے تو رحمت اور ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر یاد رہے کہ میلی نگاہ، بد نگاہی یا بد فعلی جس کی بھی ہو، وہ یقیناً اس میں حسن نہیں رہتا، اس میں جمال نہیں رہتا، بدنمائی آ جاتی ہے، اور دیگر اس کے ساتھ مسائل آ جاتے ہیں، بیماریاں ہیں۔ آج دنیا میں ایڈز کی بیماری، دوسری وبائیں، یہ سب آپ کے لیے وارننگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتنے معاشرے ان سے تنگ ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اختیار کرنی چاہیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔